بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من حلف له بالله فليصدق، رواه ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحلفوا بآبائكم، تم اپنے آبا و ذات کی قسمیں نہ کھاؤ۔ من حلف له باللہ فلیصدق، پر جس آدمی کے لیے اللہ کی قسمیں کھائی جائے فلیصدق، اس کی تصدیق کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے اندر واضح فرما دیا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آبا و ذات کی قسمیں کھانا جائز نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم آپ نہیں کھا سکتے۔ عام طور پہ سماج اور معاشرے کے اندر ہوتا ایسا ہے کہ کبھی اگر نوبت آ جاتی ہے قسم کھانے کی تو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بھی قسمیں کھاتے ہیں۔ قسم کھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کے اندر آپ پکا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے خلاف کوئی آدمی الزام لگاتا ہے اور آپ اس الزام اس اتہام کے خلاف دعویٰ پیش کر رہے ہیں، اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ باتیں جو بول رہا ہے الزام لگا رہا ہے ہمارے پر، گویا کہ قسم کے ذریعے یہ بات ثابت کر رہے ہیں یہ جھوٹی بات ہے، جھوٹا الزام ہے۔ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی باتوں کے اندر تاکید پیدا کرنا، اپنی باتوں کے اندر طاقت اور قوت پیدا کرنا، اپنی باتوں کے اندر یقین کرنا، اس کا نام ہے اصل میں قسم۔ تو اسی قسم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آبا و ذات کی قسمیں نہ کھاؤ۔ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کی قسم کھاؤ۔ دوسری حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بغیر اللہ، جس آدمی نے غیر اللہ کی قسمیں کھائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسمیں کھائی تو گویا کہ اس نے شرک کیا۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسمیں کھانا جائز نہیں۔ عام طور پر معاشرے کے اندر سماج کے اندر ایسا ہوتا ہے قسم کھانے کی نوبت آ جاتی ہے، حالانکہ بار بار قسمیں کھانا بھی جائز نہیں، ہر بات پہ قسم، ہر بات پہ قسم، ہر بات پہ قسم، ایسا آپ نہ کریں، بلکہ ضرورت پڑ جائے تو آپ قسم کھا سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، لیکن قسم بھی کھائیں گے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسمیں نہیں کھا سکتے۔ آپ دیکھتے ہو کبھی کبھار آدمی اپنی اولاد کی قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی قسم کھا رہا ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، یا کبھی دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قسمیں کھا لیتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خانہ کعبہ کی قسمیں کھا لیتا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بزرگان دین کی قسم کھا لیتا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیر و مرشد کی قسمیں کھا کر اپنی بات کے اندر جامعیت پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قسموں کے بارے میں حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی طرح کی قسمیں، چھوٹی قسم ہو، بڑی قسم ہو، جیسی بھی قسمیں ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی قسم آپ نہیں کھا سکتے۔ حتیٰ کہ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ ایسا ہوتا ہے جو قرآن مجید اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور کہتے کلام پاک کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کیا۔ کلام پاک کی قسم بھی کھانا جائز نہیں، آپ سن لو، گرچہ دنیا میں سب سے عظیم الشان کتاب قرآن مقدس، اس سے بڑھ کر دنیا میں اس کائنات میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں، پھر بھی آپ اب اس قرآن کی قسم بھی نہیں کھا سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسمیں کھانا بھی جائز نہیں، ماں باپ، آل و اولاد، مال و دولت، خانہ کعبہ، مسجد اور دیگر چیزوں کی، یہ شان صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے قرآن نے کہا بساوت اللہ نے زمانے کی قسم کھایا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عصر کی قسم کھایا، کبھی اللہ نے لیل کی قسم کھایا، کبھی اللہ نہار کی قسم کھایا، کبھی اللہ سمندروں کی قسم کھایا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں کی قسم کھایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی یہ شان ہے کہ رب العالمین جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندوں کے لیے جائز نہیں۔ بندے صرف اللہ کی ہی قسم کھا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کائنات کسی بھی
شے کی قسم کھانا یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر قسم کھانے کی کبھی ضرورت پیش آ جائے تو ہم اللہ کی قسم کھائیں، غیر اللہ کی قسمیں نہ کھائیں، اور جھوٹی قسموں سے بھی ہم پرہیز کریں۔ اگر آپ جھوٹی قسمیں کھائیں گے تو اس جھوٹی قسم کے ذریعہ سامنے والے بھائی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ مکر و فریبیاں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ جس رب العالمین کے حوالے سے، جس رب العالمین کے نام سے قسمیں کھا رہے ہیں، آپ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، یقین مانو کہ یہاں نہیں تو وہاں آپ کو سخت سے سخت ترین سزائیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رب العالمین اگر قسم کی ضرورت آ ہی جائے ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ہی قسم کھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔